Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Saber Shah from my channel, Aviation Cadet 9936. Disclaimer, میں پاکستان ایئر فورس کا آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایس ایس پی سلیکشن سینٹر کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوں۔ والنٹیئر ورک ہے، تو میں نے جو ویڈیو جو کل بنانی تھی، میں کسی اور ٹاپک پہ بنائی میں نے ویڈیو، دیٹ ٹاپک واز آلسو ویری امپورٹنٹ اباؤٹ دی لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار کا جو انہوں نے سرحد یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا۔ اینیو وہ ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے، یو کین واچ اٹ اینڈ سی مائی پوائنٹ آف ویو آن دیٹ ون۔ ہم تو جناب اخلاقی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم جو ہے وہ اسفندیار صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے نہیں کہ پیٹی برادر ہیں، کیونکہ بھی نے کیا ہی ہیڈ ٹو ڈیفینڈ ہز فیملی اینڈ فیملی از فرسٹ۔ سو لیٹس موو آن۔ عیسیٰ خان صاحب کا کوشچن تھا کل جو جس کو میں نے ایڈریس کیا تھا، صرف ایک ریٹرن میسج کی شکل میں وہ دکھا دیا تھا میں نے، تو آج میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اب مجھے کافی سارے ورڈ جو ہیں وہ سینسر کرنے پڑیں گے، ریزن بینگ کہ خواتین بھی دیکھتی ہیں، مطلب میرا کچھ اتنا بڑا چینل تو ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئی اسٹل ریسپیکٹ کہ وہ جو بیٹیاں میری جو موٹیویٹیڈ ہیں، دے وانٹ ٹو جوائن دا فورسز۔ جو بھی میں ڈسکس کروں گا، فرسٹ آف آل میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے پاکستان ایئر فورس میں خواتین کو ڈیل نہیں کیا جاتا، اٹر موسٹ رسپیکٹ، کیونکہ میں نے اپنا ایکسپیرینس پہلے شیئر کیا ہوا ہے۔ آئی واز امانگ دا فرسٹ ونس ہو ریسیو دا فرسٹ ایور بیچ آف فیمیل کیڈٹس ان پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور ان 1995۔ گراؤنڈ برانچ میں آئی تھیں تقریباً 20 کے قریب لڑکیاں، اور ان کے لیے سپریٹ بلاک بنایا گیا تھا، اس میں ان کی رہائش رکھی گئی تھی، اینڈ وی ور ناٹ سپوز ٹو انٹرفیئر انٹو دیئر بلاکس۔ قریب ہی پھٹکے جائے نا تو پھر مطلب کچھ جاتے نہیں تھا، اوور پہلے تو ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں۔ لیکن باقی وہ تمام ڈرلز وغیرہ ہمارے ساتھ کرتی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہماری فورسز میں ماشاء اللہ جو ہمارا جو اسپیشل جو مارچنگ یونٹ ہے اس میں آپ کو بہت ساری خواتین بھی نظر آئیں گی۔ تو الحمدللہ ایئر فورس میں خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا مردوں کا ہے۔ ہاں، اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے لڑکوں کو زیادہ، ہمارے رگڑا زیادہ لگتا ہے، ہمیں گالیاں زیادہ پڑتی ہیں، خواتین کو کم پڑتی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھی ڈر نہیں، ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا، وہ ایون چیف آف ایئر اسٹاف بھی جو ہے وہ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنی کبھی اپنی والدہ یا اپنی بہن یا بیٹی کرتے ہوں گے۔ سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے۔ ٹاپک ہے جی انگلش۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ بات کروں گا کہ آپ یہ جب گیا تھا، جب ہم نے جوائن کیا پی ایف اکیڈمی رسالپور میں، تو آئی ایم ٹیلنگ یو آئی واز شاکڈ کہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے اور ہمیں یہاں پر اردو بولنے پہ ممانعت ہے، اور اردو کے ساتھ بی ورڈز بھی یوز کرتے کہ اوکے آئی ول ناٹ سے دیٹ ون، ٹھیک ہے جی۔ تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ان انگلش۔ اب چلے میں پھر انگلش اسکول سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کچھ جو ہمارے ساتھ کے جو کیڈٹس تھے، کیونکہ میں بتایا تھا کہ 1.5 سال کا گیپ تھا ہمارا، جی ڈی پی کا کوئی کورس انڈکٹ نہیں ہوا تھا پاکستان ایئر فورس میں۔ تو جو پرانے والے جو تھے ان میں سے کئی نے تو ایون ایف ایس سی بھی اردو میں کی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں اس زمانے میں اے بی سی 6ٹھی کلاس میں لگا کرتی تھی، تو اندازہ کریں کہ انگلش لیول کیا ہوگا، نتھنگ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لڑکے ایون سرکاری اسکولوں کا بھی جو مٹیریل وہاں سے کی تھی وہاں سے بھی آئے ہوئے تھے۔ میں انگلش اسکول سے تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری انگلش کوئی اتنی وہ اس لیول کے مطابق تھی جو آج کل کے بچوں کی ہے۔ ماشاء اللہ میں کئی لڑکوں سے بات کرتا ہوں، لڑکیوں سے اس پہ اپنے واٹس ایپ پہ فار دی پریپریشن آف آئی ایس پی، تو آئی گیٹ امیزڈ بائی دا کمانڈ آف دیئرز ان انگلش۔ تو پڑھائی ہی ایک جو ہے وہ میرے لیے ایک وہ اچھی کم سے کم کسی اور ہماری یوتھ کی ترقی ہوئی ہے۔ سے میں بتا دوں کہ ملٹی لنگوسٹک جو بھی بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ایکسٹرا اسمارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کو 2 یا 2 سے زیادہ لینگویجز آتی ہیں، انٹرنیشنل لینگویج میں کہہ سکتا ہوں، یا کوئی بھی 2 ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں، ڈفرینٹ رسم الخط ہیں، تو وہ جو ہے دے آر کنسیڈر ٹو بی اسمارٹسٹ پیپل۔
اب ہمیں پاکستان میں پنجابی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، یا سندھ میں رہنے والوں کو سندھی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، کے پی کے میں رہنے والوں کو پشتو بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ہو گئے بلوچستان میں براہوی اور بلوچی بولنے والے، ان کو جو ہے وہ انگلش اردو بھی آتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا اگلا آتا ہے. لیکن یہ تمام سسٹر لینگویجز ہیں جن کو میں نے ذکر کیا، جو علاقائی لینگویجز ہیں ہماری، ان کا رسم الخط تقریباً ایک طرح کی آپ لکھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ شاید نہ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ سسٹر لینگویجز کا جاتا ہے. پرشین ہو گئی، عربک ہو گئی، ٹھیک ہے. ہیبرو تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کا رسم الخط بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اچھا، میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں یہاں پر چائنا میں اس وقت 21 سال سے میں لینگویج ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں. اور میں جن لیول کو 3 سال سے لے کر اور 63 سال تک کے بابے کو بھی پڑھایا ہوا ہے. تو when I'm talking about the linguistic things, I have some background of this, some history of that one, some experience of that one. So keep that in mind. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری وہ جو لینگویجز ہیں نا وہ کنسیڈر نہیں ہوتی سیکنڈ لینگویجز کے طور پہ. جو جس طرح میرے پنجاب میں ہم پنجابی بولتے ہیں اور اردو بھی بولتے ہیں، تو یہ دونوں سیم لینگویجز ہیں، سملر لینگویجز ہیں. آپ کے زمین آسمان کا فرق ہے، میں کچھ چیزیں ورڈ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، وہ میں لیکن لکھتے ہیں رائٹ سے لیفٹ پر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ دو. وہ الفابیٹس بھی اتنے ہی ہیں، تو حروف تہجی بھی اتنے ہی ہیں، تو تقریباً جو ہے نا وہ سملر ہی بن جاتی ہیں. ہاں، لیکن اس کو انگلش میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو انگلش ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ لینگویج آ جاتی ہے. اس کی گرامر ڈفرینٹ ہے، اس کے ورڈز ڈفرینٹ ہیں، اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. سو دیٹ کمز ایز آور سیکنڈ لینگویج. سو یہ میں نے ایک چیز لے کر دوں. تو جو بھی بچے جو ہیں جن کو دو سے زیادہ لینگویج جن کو ایکسپوجر ملتا ہے، ان بچوں کو ایکسٹرا اسمارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک چیز ہوگی. اب انگلش کیوں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نا کہ ہماری جو پہلے یہ تھی رائل ایئر فورس تھی، اور اسی طرح رائل آرمی تھی، ہماری رائل نیوی تھی. پہلے یہ جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے ہمارے ڈویژن تو ہو گئی، جہاز تقسیم ہو گئے، ٹینک تقسیم ہو گئے، فوج تقسیم ہو گئی. لیکن ہمارے سر پہ جو گورا صاحب تھے وہ ایئر فورس پہ تو کم از کم مڈ 60 تک رہے ہیں، جب تک ایئر مارشل نصیر خان صاحب پہلے ہمارے چیف تھے وہ نہیں آئے تھے. تو اس سے پہلے جو تھا گورا تھا ہمارا چیف جو تھا، آرمی کے جنرل ٹریسی تھے، جنرل ڈگلس ٹریسی، جنہوں نے کشمیر میں سے نکلنے دیا. وہ لوگ پٹے نے وہ ایونچولی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ تو اس لیے اس وقت جو تھا نا وہ تو انگلش میڈیم تو ہونا ہی ہونا تھا. تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے، اسکر خان صاحب آگے، خان صاحب آگے، اس طرح کرتے کرتے جو سروسز چیف آئے ہمارے، گریجولی اس کو جو ہے نا کنورٹ کیا گیا. لیکن ابھی تک جو ہے نا پاکستان میں سسٹم جب وہ انگلش کی چلتا ہے. ہمارا آئین دیکھ لیں آپ، کاپی ہے اس کی 1973 کا جو آئین ہے، وہ اصل میں تو وہ جو کامن لاز ہیں، جو کامن ویلتھ لاز ہیں، اسی کا ہی ایک وہ ہے چروا ہے. تو اس لیے یہ چیز نکل نہیں سکتی. تو اس کو بے شک بولیں کلونیل سوچ بولیں، غلامانہ سوچ بولیں، آپ جو مرضی بولیں، اب وہ آپ کے رائٹ ہے بولنے کا. لیکن ایک حقیقت یہی ہے کہ ہم اس سسٹم سے نہیں نکل سکتے. اللہ ہم چائنیز کی طرح جو کریں کہ ان کو یہاں پر جو ہے کہ فزکس بھی ان کو انگلش تک جو ہے نا چائنیز میں پڑھائی جاتی ہے. اندازہ کرو. میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح پڑھائی جاتی ہے. لیکن فزکس، کیمسٹری، میتھ، ایوری تھنگ از ان چائنیز لینگویج. اینڈ لک ایٹ دیم، ویئر آر دے. تو میں پہلے تو میرا بھی یہی کانسیپٹ پتا تھا، لیکن پھر جب یہ ادھر کی دنیا ترقی، رشینس کو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، دے کین ناٹ اسپیک ایون اے سنگل ورڈ آف انگلش. لیکن اب دیکھ لیں کہ وہ پہلے بندے تھے جو اسپیس پہ گئے تھے. یوری گیگرین جیسا آپ جو تھے وہ پہلے، ان کے اسپیس شپ پہلے بھی گئی، اسپٹنک جو تھا 1، وہ جتنی بھی دیکھ لیں آپ. تو اب میرا جو تھوڑا سا وہ چینج ہوا ہے کہ یار آپ کی جو مدر ٹنگ ہے نا اس میں آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو باقی جو لینگویج ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایز سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. تو پھر ہی آپ اس کو ماسٹر کر سکتے. میرا یہ چینل پہلے انگلش میں تھا. یہ مجھے بھی میری جو چینج آئی ہے یہ بھی پچھلے 3-4 سال میں آئی ہے. میرا پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، پرانی ساری انگلش میں. کیونکہ میرا یہ تھا کہ جو بچہ اگر انگلش سمجھ سکتا ہے وہ ابھی سے جو ہے اس چیز کو کاپی کرنا شروع کر دے، بیکاز ان دا فیوچر یو ہیو ٹو اسپیک انگلش. ایوری تھنگ از ان انگلش بھائی. صرف اردو آپ کی ملے گی، اسلامیات تک آپ کی انگلش میں، اردو آپ کی اردو میں ہے، اور باقی سب کچھ آپ کا انگلش میں ہے. تو یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ ان انگلش. You have to speak in English, you have to talk to, you have to think in English, abuse in English, curse in English, dream in English. تو یہ ایک وہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کے بتا دوں کہ کتنی ضروری ہے یہ.
تو پھر میں نے جب میرا یہ کانسیپٹ تھوڑا چینج ہوئے تو آئی تھاٹ نہیں یار، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، انگلش اسٹل ناٹ مائی مدر ٹنگ، میں بہت سی چیزیں اس میں ایکسپریشن میں نہیں کر سکتا اس کو، میں جو ہے نا آگے اپنی قوم کو جو ہے نا ایکسپریس، اپنی قوم سے مراد اپنے پاکستانی یوتھ سے. سو دین آئی کنورٹڈ انٹو اردو، اور اب میں اردو میں زیادہ تجربہ کرتا ہوں. اس کا ریزن کہ میرے آڈینس ہی میرے پاکستانی بھائی بہن بچے بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں. تو I can warn them about what's going to happen in the future, but I have to communicate mostly in Urdu. اس کا ریزن کہ اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں، اور اس کا افیکٹ زیادہ مجھے آیا ہے. یعنی اس سے پہلے جب میں وہ کرتا تھا انگلش میں سارے جتنے بھی تھے، تو مجھے نہیں کسی بندے نے کہا کہ سر آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہم جو ہے وہ انسپائر ہوئے ہیں یا ہم آگے چلے گئے ہیں یا ہم نے ایون انیشل ٹیسٹ بھی پاس کیا نہیں. لیکن جب سے میں اردو میں اسٹارٹ کیا، میں 20 کیس ہے میرے پاس. There are many examples. حالانکہ میں تو 337 میرے وہ ہیں سبسکرائبرز ہیں, but yet there is a huge difference among 337 if 20-25 have appeared in ISSP and then 7-8 have been selected. میں تو ساروں کو کریڈٹ دیتا ہوں خود ہی کو, انہیں کو ہی, لیکن انسپریشن ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, تو وہ میں اپنی مدر ٹنگ میں ہی, اپنی جو قومی زبان ہے اس میں ہی میں بیان کر سکتا ہوں. تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں. 11 منٹ تو میں نے بیک گراؤنڈ میں لگا دیے تاکہ میں کوئی دسنا تو کھا کے کچھ چلو میں میری بات عادت ابھی لمبا بولنے کی, ٹھیک ہے, تاکہ میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں. گراس کب کتنا کر سکتے ہیں دیٹس اپ ٹو یو. اب آ جائیں, جب ہم نے رپورٹ کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اردو سختی سے منع تھی, اردو میں بات کر کو پنشمنٹ مل جاتی تھی. سو گئے اٹھ کے بیٹھ کے کریں آپ, ہمیں رام تھے یہ کتنے پھنس گئے یار, ہم تو پاکستانی لائے میں. لیکن وی ہیڈ ٹو اسپیک ان انگلش, اور میری انگلش بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی, بس وہ جو جس طرح ہوتی ہے اس زمانے کے بچوں کی, ٹھیک ہے. تو آج کل کے آپ 6ٹی 7ویں کے بچے سے کمپیئر کر لیں, جو لیٹس سپوز جو ایکیسن میں جاتے ہیں, یا جو بیکن ہاؤس کے بچے ہیں 6ٹی 7ویں کے 7th گریڈ کے, ان سے کمپیئر کر لیں. میری انگلش لیول تھا. لیکن جس میں بتایا کہ ہمارے تو کچھ ایسے بھی تھے جو سرکاری اسکول جنہوں نے ABC ہی 6ٹی کلاس سے پڑھنا شروع کی تھی, تو ان کا کیا حساب تھا. تو ہمارے بہت سے بندوں نے ڈکشنری رکھی ہوئی تھی اردو انگلش, کیونکہ بہت سارے ورڈ جو تھے وہ پھر کاپی کرنے ہوتے تھے. پھر آپ لازمی بات ہے, اب اس کے میں آپ کو پھر دو کیسے بتاؤں گا, مزاحیہ کے سب کے. اچھا, اس سے پہلے آ جائیں آپ, میری اپنے جو ذاتی پرسن جو تھا, تیسرے دن کی بات, جب ہم نے رومز وغیرہ میں جوائن کر لیا اور آپ اسکول میں چلے گئے, ہم رومز میں چلے گئے ہیں, 4 روم اسائن ہو گئے ہیں. میرے ایک میاں والی کے روم میٹ تھے, ایک ملتان کے روم میٹ تھے, اور ایک لاہور کے روم میٹ تھے, اور ایک میں راولپنڈی کا. ہم چاروں جو تھے وہ ایک روم میں تھے, روم 310 بلاک 3 اسکواڈرن 1, 310 میرا کمرے کا نمبر ہے. تو پہلا کمرہ تھا. سیکنڈ فلور پہ تھا 321. پھر میں 2 پٹی اور سیمی فائنل میں چلے گئے بلاک 5 میں, اور 520 میرا روم نمبر تھا, اور فائنل ڈرم جو تھی میری وہ تھی اس میں بلاک 1 میں. مجھے کمرہ نمبر یاد, لیکن میں اس کو گیس کر سکتا ہوں. 2 بندوں کا کمرہ ہوتا تھا, سوری سنگل روم ہوتا تھا فائنل ٹرم کے لیے. تو سائڈ روم میٹ ایک, تو میرا ایک اور کورس میٹ تھا سائڈ روم میٹ. But I was in the middle block, and at the back of اس کی بیک سائڈ پہ جو تھا نا, یہ سارا جو میس کا ایریا آتا ہے وہ تھا میرے روم کا. درمیان والے بلاک میں جیسے ہی آپ ایک سائڈ سے گھستے ہیں فرام دا سائڈ انٹرنس, تو لیفٹ سائڈ پہ سامنے میرا دوسرا روم تھا. نمبر میں بعد مجھے یاد آ جائے گی خیر. تو 310 کیونکہ بلاک 3 تھا, روم نمبر 10 تھا. اور ادھر جو چھوٹے بلاکس ہیں ہمارے, جس طرح بلاک 5 ہے یا فکر میر سالپور میں, بلاک 5 اور 6 ان کو چھوٹے ڈبل روم ہوتے ہیں, اور جو بلاک 7 اور 8 ہے وہ بڑے 4 بنوں کا ایک روم. اسی طرح ونگ 1 میں بلاک 1 اور 2 جو تھے وہ چھوٹے روم تھے, ڈبل رومز, 2 بندوں کا ایک روم, اور بلاک 3 اور 4 جو تھے وہ 4 بندوں کا ایک روم تھا. تو چونکہ تو اس لیے وہاں پر ایک بلاک میں 12 رومز ہوتے ہیں, جبکہ ادھر 24 رومز ہوتے ہیں جو چھوٹے بلاکس ہیں, بلاک 1, 2 and 5, 6. تو پرابلی میرا ہوگا 118 ہوگا, 117 ہوگا, یا 117 یا نہیں 119, کیونکہ اس کے ساتھ 120 آ گیا, پھر اس کے بعد 4 روم آ گئے تو 24 روم آ جاتے ہیں. ہاں میرا 119 روم ہوگا. میں یہ بتا رہا تھا رومز کی طرف میں کدھر چلا گیا. لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک.
روم میں سائن ہو گئے، ہم آ گئے. تو اب ہمیں جو ہے نا وہ جب باتھ روم میں جاتے ہیں نا تو یو ہیو ٹو ویئر دا گاؤن. اور یہ جو گاؤن جو ہوتا ہے جو لمبا سا جو روب جو ہوتی ہے، تو اس گاؤن کے نیچے آپ نے باتھ روم سلیپرز ہی پہننے ہیں. آپ جوتے پہن کے مطلب شوز پہن کے نہیں جا سکتے، ڈسگریس ہوتی ہے، گاؤن کی ڈسگریس ہوتی ہے. تو جونیئر موسٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی بلاک میں سب سے پہلے وہ باتھ روم جاتے ہیں. اب ہر سینیورٹی کا اپنا اٹھنے کا ٹائم ہے، سب سے جلدی جونیئر موسٹ بیچارے اٹھیں گے اور وہ لائن حاضر ہوں گے، پھر سے اپنی تیار کریں گے، کتنے بندے ایبسینٹ ہیں کتنے پریزنٹ ہیں وہ سارا کا بتایا ہوا ہے وہ کر کے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے باتھ روم سے پہلے، کیونکہ اگر آپ کا سینئر باتھ روم کے اندر گھسا ہوا ہے نا تو آپ اندر نہیں جا سکتے. سمجھ آئی؟ ادھر پھر جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا وہ سارے جو اپنے مسلز یوز کرنے پڑتے ہیں، روکنا پڑتا ہے ہر چیز کو. ہمارا بھی یہی سب، تو اس لیے ہم جو ہے نا سینئرس کے اٹھنے سے پہلے باتھ روم وغیرہ یوز کر کے برش وغیرہ کر لیا، شیو کر لی اور رفع حاجت سے فارغ ہو کے تو روم میں آئے. اس کے بعد اگر کوئی آ جائے تو پھر چھپ کے دیکھ کے جو کوئی ہے تو نہیں ادھر، نہ ہو تو گھس جاتے تھے اور جو ہے نا ہاتھ منہ دھو لینا. ہاں اگر آپ آلریڈی ان دا باتھ روم ہیں تو پھر جو ہے نا وہ پھر لگا چیز ہے، پھر آپ کو ایگزمپشن ہے، پھر آپ نکل سکتے ہیں باتھ روم سے. میں باتھ روم سے مراد وہ میں ٹوائلٹ کی بات کر رہا ہوں، سنک کی بات نہیں کر رہا. میں نے جس طرح سے بتایا ہے باتھ روم میں گھستے ہیں تو لیٹس سے دیوار پہ شیشے لگے ہوئے ہیں، اس کے نیچے سنک لگے ہوئے ہیں، تو پھر بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ کیبنس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یورپین کموڈ لگا ہوا. وہ ہمارے بھائی صاحب پکڑے گئے تھے کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی میں بھی ایشین کموڈس پہ ہی پلا بڑا ہوں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ اس پہ جو ہے نا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو دان موڑ پہ نہیں بیٹھتے. وہ کھڑے ہو کے ناڑا باندھے تھے پیچھے سے، سینئر ادھر سے دیکھ لیتے اور باہر نکل دو. ہم رومرس کو بلا کے ہم سارے لوگوں پورے اسٹوڈنٹ کو لائن ادھر کر کے اس کو سکھاؤ کہ کیسے بیٹھنا ہوتا ہے اس پہ. پھر ہم لوگ کی اسپیشل جو ہے نا پوٹی ٹریننگ کی تھی وہاں پہ. تو اندازہ کریں کہ اس قسم کے بھی ہم جو ہے نا وہ کام کرتے رہے. ٹاپک اگین انگلش، لیٹس اسٹک ٹو اٹ. اب یقین کریں ہمارے زمانے میں جو میں نے برٹش انگلش پڑھی ہوئی ہے، آکسفورڈ انگلش کی، ہمارے سب پرائیویٹ اسکول تھا آسکر مارل اسکیم میں، ہولی پبلک اسکول، لیکن ہماری بکس جو تھی وہ آکسفورڈ کی بکس تھی فرام کلاس 5 آنورڈس آل دا وے ٹل جو انگلش تھی، گائیڈڈ انگلش اس کو کہا جاتا تھا، گائیڈڈ انگلش فرام آکسفورڈ. اب مجھے وہ بکس ملی نہیں کہیں، بڑی چیز کہانیاں تھی اس میں، بڑی زبردست کیا کہتے ہیں اس کو موٹیویشنل اسٹوریز تھی اس کے اندر. اور ایسی اسٹوریز میں نے آج تک دوبارہ کبھی پڑھی نہیں کسی اور جگہ پہ. آئی ڈونٹ نو ویئر ہیو دے گون. تو کچھ اسٹوریز پڑھی ہوئی، تو اس میں گدھے کو جو ہے نا ڈنکی کہتے ہیں، ویسے عام زبان میں آج کل اس زمانے میں اس کو ایس کہا جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں جو مرغا ہے اس کو روسٹر کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کاک کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح کیٹ کو آج کل کے زمانے میں کیٹ ہی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں پھسی کہا جاتا تھا. ہمارے تو بچپن میں پوئم ہوتی تھی کہ ڈنگ ڈونگ بیل پھسی ان دا ویل ہو پٹ ہر ان لٹل ٹامی تھنگ ہو پولڈ ہر آؤٹ لٹل ٹامی اسٹاؤٹ. تو یہ تو ہمارے لیے تو ایک نارمل سی چیز تھی. تو یہ میں اس ایرا کی بات کر رہا ہوں. تو جس طرح میں نے بتایا کہ سینر یوز کرتے ہیں، تو میں وہ گھس گیا ایک دفعہ باتھ روم میں، تو اندر کے سینر کھڑا تھی. میں نے کہا ادھر آ، تیری ایسی تھی تو تیری ہمت کیسی ہے تو اندر گھسا ان انگلش. تو میں کہا سر آئی کوڈنٹ کنٹرول. Okay, I had diarrhea from last evening, so I had to go. Then I had to go. تو ہم نے سیدھا سے ان کو بتا دیا. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، مطلب شوگر ہی لگاتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ ایک شوگر کا ٹائم لگا تھا. انہوں نے شروع کر دیا نا، جب انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم میرا انکاؤنٹر ہوا ایک گالی سے، تو انہوں نے کہا جی کہ I will F your ass. اچھا میرے فرشتوں کو بھی پتا، میں میری ہنسی نکل گیا کیونکہ میں نے اس سین کو امیجن کیا نا. تو میں کہا سر آئی ڈونٹ ہیو اینی ایس سر، وی آر ناٹ فارمرس. اب ان کو بھی تھوڑا سا شوق لگا نا کہ یہ کیا کہہ رہے. تو پھر انہوں نے پھر وہ سی ورڈ یوز کیا، شب میں جو بھی انہوں نے وہ کہا دیا. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گدھے میں مرغی گھسائے گا کیسے مرغا. میرے لٹرلی آنیسٹلی آئی ہیڈ نو آئیڈیا وٹ دا ہیک واز گوئنگ آن. تو انہوں نے اب وہ میرے جو نا وہ کر رہے ہیں، میری وہ ٹچکریاں کر رہے ہیں نا. اب ان کو سمجھ آئی کہ یہ بہت ہی مشہور سب بندہ واقعی آنیسٹلی کہ 17-18 سال عمر تھی. جو وہ یونیفارم بڑے اسکول میں پڑھتے تھے، ممی ڈیڈی برگر قسم ٹائپ اس طرح کے فل فلیج بھی نہیں تھے، لیکن نہیں پتہ تھا جی.
تو خیر انہوں نے چھوڑ دیا, ایک دو پش اپس کروائے اور باتھ روم میں نہیں کرواتے پنشمنٹ. تو باہر آ گئی. دوسرے کورس میں کو بلایا, اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کو ذرا سمجھاؤ کیا ہوتے ہیں. اوہ اچھا, اس نے کہا تجھے نہیں پتا شاہ؟ میں کہا میرے نہیں پتا کہ کی ہوتا ہے. ساڑھے تو کاک جہاں جی ہوتے ککڑ نو کہتے ہیں, جڑا کھوتے نو کہتے ہیں. کیونکہ وہ اسٹوری تھی نا, وہ جو مین کین نیور میک ہیپی, اس کو گرینڈ پا گرینڈ سن اور ایس. تو یہ اسٹوری جو ہے وہ ہمارے اس پہ گائیڈنس کی بک میں بھی تھی. تو ایس از واز اے ڈنکی فار اس. تو میں اس پہ ہنس رہا ہوں, سینئر کے سامنے ہنسنا. وہ بھی تھے بھی سینئر موسٹ نہیں, اس وقت سینئر موسٹ تھے, سیمی فائنل میں تھے. سیمی فائنل میں آفٹر ون ٹرم گریجویشن ہوئی تھی. From his course, he is the only serving air vice marshal at the moment. Only one. 960 بھی گئے. تو یہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے. یہ تو ایک خیر وہ چھوٹی سی میں بات کروں, لیکن بعد میں ایسا اس نے میں نے بتایا کہ میں فیل ہو گیا تھا اس میں اپنے ایڈلا میں آفٹر ڈنر لٹریسی جو ہوتی ہے ایکٹیویٹی, میں تقریر نہیں کر سکا تھا وہاں پر انگلش میں. میں بھول گیا سارا کچھ. اس کے میں نے وہ بیک گراؤنڈ میں نے بتایا ہوا جو اکیڈمی کی ایکسپیرینس اس میں ساری اسٹوری بتائی ہوئی اپنی. There's a time of anxiety, there's a place of fear, there's a tussle between two forces as one pounces upon the other in the dark hours of the night. تو یہ میرے ورڈ مجھے آج تک یاد ہے, 32 سال ہو گئے اندازہ کریں آپ, لیکن یہی مجھے ورڈ یاد تھے اس وقت بھی اور آج بھی مجھے. باقی تقریر کیا تھی I forgot. اب آتے ہیں جو میں نے پہلے ایک تھوڑی سا کو بتا دیا کہ جو ہسٹری تھی ہسٹوریکلی انگلش از امپورٹنٹ ان یہ ایف. اب آپ کہہ آتے ہیں, اب چونکہ ہم ہیں ڈپینڈنٹ رہے ہیں موسٹلی جو ہے نا وہ امریکن اکوپمنٹ پہ, فرینچ اکوپمنٹ پہ, برٹش اکوپمنٹ پہ, اور اب چائنیز اکوپمنٹ پہ. تو چائنیز تو ہم سیکھ نہیں سکتے. ختم ہوئے, میں تو فلوئنٹ ہوں چائنیز میں. میری چائنیز لائک جسٹ لائک چائنیز بیکاز آئی اسپینڈ 29 years in this country. ٹھیک ہے, تو میری چائنیز جو وہ چائنیز جیسی ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر بندے کا وہ تو نہیں ہے, ہم 29 سال بھی گزار سکتے ہیں. لیکن انگلش کا ہمیں ایڈوانٹیج ہے. تو چائنیز کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, ماٹھی ہے. ٹھیک, کچھ ہیں جو بڑے زبردست اسپیکرز ہیں انگلش میں, لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ ڈز والی انگلش ہے. مطلب جو کہیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ, what are you doing, یا واٹ آر یو ڈوئنگ, ساری لینگویجز. تو ان کا ذرا ڈفرینٹ قسم کا وہ ایکسینٹ ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہماری جو وہ انگلش میں ہی ہوتی ہے. فرینچ کے ساتھ بھی انگلش میں ہوتی ہے, برٹش کے ساتھ بھی انگلش میں ہوتی ہے. اور ہمارے جو آفیسرز ہوتے ہیں دے ہیو ٹو پریزینٹ دیم سیلوز ایون ڈیورنگ دی اکیڈمی. جو ہمارے جو موسٹلی جو ہے نا آخری جو سیمسٹر ہوتا ہے اس میں آپ کی یہ چیز بلڈ اپ کی جاتی ہے. پریویسلی جس طرح کا ایڈلاز ہوتے ہیں, اسپیچز کمپٹیشن ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس میں وہ والنٹیرلی ہوتے ہیں. ایک صرف ہوتا ہے جو ایڈلاز جس کو کہا جاتا ہے, وہ اپنے فکس کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے لازمی پاس کرنا ہوتا ہے. باقی سب کچھ آپ کو والنٹیرلی. ڈیبیٹ کمپٹیشن میں نے کبھی نہیں حصہ لیا اس میں, نہ ہی اسپیچز کمپٹیشن تھے کبھی بھی لیا اس میں سر. لڑکے رہتے تھے اس میں سر, اس میں انگلش, اردو, پنجابی جو مرضی اپنی لینگویج رکھتے اس میں. لیکن اس میں اسپیچز کے کمپٹیشن ہوتا تھا, اس کو شبہ ایون ہمارا ہوتا تھا, اس کو کیا کہتے تھے ڈیکلیمیشن کہتے تھے, جس میں باقی یونیورسٹیوں کے لوگ بھی آتے تھے. نسٹ ہو گئی, فاسٹ ہو گئی, اس طرح کی یونیورسٹیز تھیں, وہاں سے لوگ آتے تھے, اسٹوڈنٹس آتے تھے, اچھے کریم آف دوز یونیورسٹیز. پھر ڈبیٹ کمپٹیشن ہوتا تھا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں بھی ہوتا ہے ڈیکلیمیشن ہر سال سپٹمبر میں, جو میں دفاع کے والے پڑے. تو اور اس کے بعد ان بچوں کو جو ریڈ ملتی تھی مشاق پہ, مشاق جہاز پہ جو ہے نا ان کو پھر چٹا دیا جاتا تھا ایئر میں. تو بڑا وہ شوگر ہوتا تھا, وہ جو آپ جی کہانیاں سنا رہے تھے نا کہ وہ تو الٹیاں لگ گیا. ہم کہتے ہیں ہماری پیس آف کیک ہے یہ, بٹ اینی ہاؤ جسٹ موو آن. تو اس کو پالش کیا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آفیسر شوڈ لک کانفیڈنٹ. تو اینڈ میں ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اس پہ کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے, کوئی بھی ٹاپک دے دیا جاتا ہے, اور آپ نے اس کو سلائڈیں بنا کے باقاعدہ جو ہے نا وہ پینل کے سامنے آپ نے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو اس کو گروم کیا جاتا ہے انگلش میں. اور اس دوران جو ہماری جو اکیڈمی میں جو ہوتی ہیں گوفیاں, جس طرح میں نے اپنی بتا دی, ایس اور ڈنکی والی اور کاک اور روسٹر والی. تو ہمارے ایک اور بھائی تھے, تو اب انہوں نے وہ جو لغت لی تھی, جو ڈکشنری جو لی تھی, وہ کچھ صحیح سلیس قسم کی اردو اور سلیس قسم کی جو تھی نا وہ, کیونکہ وہ ایک لوکل علاقے سے تھے جہاں پر صرف لوکل لینگویج بولی جاتی ہے. تو ان کا پہلے یہ تھا کہ پہلے لوکل لینگویج سے وہ اس کو اردو میں کنورٹ کرتے تھے. وہ کسی سے پوچھ لینا, امی کو فون کر دیا, ابو کو فون کر دیا, یا کسی بھائی سے پوچھ لیا, یا دوست کو فون کر کے پوچھ لیا کہ بھائی اس کا مطلب میں اردو میں کیا ہے, لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ آنیسٹلی.
پھر اردو سے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، پھر گرامر ان کی وہی اپنی لوکل لینگویج والی اور انگلش کے ورڈس، پھر اس کو پھر سینئرس کی دفعہ ہمیں کہتے ہیں یار یہ ٹرانسلیٹ کریے کیا کہہ رہا ہے بلکہ ایک دفعہ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھے بہت ڈیوٹیڈ اپنی اس میں نا پروفیشن وائز انبلیویبل امیزنگ پائلٹ ماشاء اللہ. ہمارے کورس میٹ کو ریسکیو کیا انہوں نے انجیکشن کے بعد، ریسکیو اسکواڈ میں چلے گئے تھے وہ. تو بہائنڈ دی اینمی لائنس ادھروں جب یہ وادی عتیرہ میں جب آپریشن چل رہا تھا تو اس وقت میرے کورس میٹ کی انجیکشن ہو گئی تھی F5 پہ، F5 یا F6 پہ تھے، اینڈ ہی لینڈیڈ بہائنڈ دی اینمی لائن آن پیراشوٹ. تو دس کورس میٹ ٹوک دی ہیلیکاپٹر اینڈ ریسکیوڈ ہم فرام دیئر، جان پہ کھیل کے. پھر ایک دفعہ ایک اور ہمارے بیس پہ لینڈنگ کرتے وقت ان کے جہاز پہ فائرنگ ہو گئی تھی. تو یہ جب اترے میرا کورس میٹ تو اس کو بٹھایا جیپ میں لے کے چلے گئے اس علاقے میں، کہتے پوائنٹ آؤٹ کر کدھر سے فائرنگ ہوئی، میں پہلے پورا مار تو پروفیشنلی انگلش لمیٹڈ تھی اس وقت، لیکن اب تو بھائی فار میں آپ کو ایئر فورس پالش کر کے نکالتی ہے. آپ کی انگریزی کا لیول زیرو بھی ہو رہا، تو جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو گریجویشن تک یو آر ہاف ماسٹر ان انگلش، یعنی وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آئی سی ڈی میں آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے. تو یہ میں اس لیے کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا بلا کرتا تھا کہ جو اپنے کورس میں اس کا لیول بتا دیا. اب آپ جس لیول پہ ہیں آئی ایم شیور کہ مجھ سے زیادہ لیول ہوگا دو لڑکوں کا اس زمانے کے حساب سے. تو صرف یہ کمیونیکیشن جو ہے نا جب آپ سے انگلش میں کی جائے ISSP میں تو آپ انگلش میں جواب دیں. اگر آپ سے اردو میں کنورسیشن کی جا رہی ہے تو ڈونٹ ٹاک ان انگلش، پھر اردو میں ہی بات کریں. ہاں آپ ورڈز دونوں لینگویجز میں یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو ایک ورڈ نہیں آ رہا بولتے ہوئے یو کین آلویز بورو این اردو ورڈ، ٹھیک ہے نا. جیسے اب عقیقے کی انگلش کیا ہوتی ہے، میرے بھی نہیں پتا عقیقہ کی ہوتا ہے، اس کی انگلش کیا ہوتی ہے. جو آئی ہیو ٹو جوائن مائی کزنس، عقیقہ گال ختم ہو گیا. اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کی انگلش نہیں آتی تو ہم ایون ایئر فورس سے بھی ہم اس کو بیچ میں اردو ایک آدھا ورڈ ڈال وہ اس کی پرمیشن ہوتی ہے. اسی طرح ایسے میں یہ رکھیں. ہوتا یہ کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ، کتنے بہترین طریقے سے آپ اپنا مٹیریل ڈلیور کر رہے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. رک گئے آپ ایک ورڈ پہ رک گئے، اب کچھ انگلش نہیں آ رہی پھانسی ہوتی ہے، بھائی اردو میں بول دو، کوئی مسئلہ نہیں. روانی دیکھتے ہیں، فلوئنسی دیکھتے ہیں، وہ نہیں رکھنی چاہیے. کانفیڈنٹ نہیں شیٹ ہونا چاہیے. ریسٹ ایوری تھنگ از الاؤڈ ان لو اینڈ وار اینڈ ISSP، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. وہی میں کہتا کہ تو ایک دفعہ ہم کھڑے تھے. اب ان کے جو انسٹرکٹر پائلٹ تھے بڑے سخت تھے. سخت سے مراد یہ ہے کہ اب میں اکثر مار پوتی تھی، بھائی ہم تو جنریشن ایکس کی پیداوار ہیں. ہماری جنریشن تو وہ ہے نا کہ جس کو جب ہم چھوٹے تھے تو والدین ڈانٹتے تھے. اب ہم اس جنریشن ایکس والے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں والے ہو گئے ہیں، تو اب بچے ہمیں ڈانٹتے ہیں تو یہ ہم ان بٹوین والے جو 1920 سینچری کی جو ہے نا جنریشن کے درمیان والے ہم پھنس گئے ہیں جنریشن ایکس. تو ہم تو کبھی بھی نہیں بول کے گائے نے تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. تب بھی ہوتا لیکن اس زمانے میں تھا. اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک ملینز آف ڈالر کا جہاز اگر آپ دے رہے ہیں نا اپنی رسپانسبلٹی پہ، جو سولو چیک اپ کرتے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ سولو گرام کچھ ہو جائے کیرٹ کو، اور وہ اس لیول پہ نہیں ہے اور وہ گر جائے کچھ اللہ نہ کرے. ایسا ہوا نہیں آج تک، بہت کم ہوتا ہے، ہوا بھی نہیں. بلکہ میرے اس میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کریٹ شپ میں کچھ سولو میں گر گیا. تو لیکن رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے وہ پھر سم آف دیم لوز دے کنٹرول اور بندے کا ٹیمپر ایکول نہیں ہوتا. ان کے جو ایپی تھے وہ سخت قسم کے تھے. تو اور وہ تھے بھی صحیح تگڑے قسم کے ماشاء اللہ، موٹے نہیں، تگڑا جو بلٹ ہوتی ہے جم کرنے جانے والے بندے کی. تو وہ انسٹرکٹر پائلٹ جو ہے وہ فیسنگ ٹورڈز ہورائزن، وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹ پائلٹ. تو اسٹوڈنٹ پائلٹ کی جو رائٹ ٹانگ ہوتی ہے وہ ٹورڈز آئی پی ہوتی ہے، لیفٹ ٹانگ ٹورڈز ونڈو آؤٹر سائڈ. تو جو انسٹرکٹر تھے جب اڑانے میں کوئی تھوڑی کوئی غلطی کرتے تھے تو اس کو مکہ مارتے تھے اس کی رائٹ تھائی پہ، کیونکہ آپ اور کی مار نہیں سکتے. ہاتھ سے ٹائر لاک ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ نکلے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں بکرز نکلے ہوتے ہیں، تو آپ چھاتی پہ تو مار نہیں سکتے. ادھر آپ نے وہ ماسک پہنا ہوتا ہے، ادھر بھی مار سے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، تو ایک ہی جگہ بچتی ہے پھر تھائز آپ کی.
T-37 کی بات کروں یا K-8 کی بات کروں یا کوئی بھی فائٹر جو ہے جہاز ہے اس میں، تو پھر یہ جو ہے نا پھر وہ موقع پڑتا ہے اس کی تھائی پہ، تو وہ اس نے کوئی ایک دفعہ اس کی تھائی پہ مکے مار 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 کے اس کی شریانیں پھٹ گئیں. اب وہ لنگڑا کے چلتا تھا لیکن فلائنگ کا پیشن تھا، جنون تھا. سکھ رپورٹنگ کرنی بھائی، میں سکھ رپورٹ کیا مجھے انفٹ کر دیں گے یہ میں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مار کھاتا رہوں گا میں، لیکن جہاز کیونکہ اڑانا تو موسٹلی ود ہینڈز ہوتے ہیں نا. رڈر کنٹرول تو صرف آپ کو آتا ہے جب لینڈنگ کرتے ہیں، ٹیک آف کرتے ہیں، جب ٹیکسی آؤٹ کرتے ہیں، تھوڑی بہت اسکیم ہوتی ہے، اتنا خاص وہ نہیں. جہاز جب رن وے روکنا ہوتا ہے فل پاور کے ساتھ تو وہ ایک ہوتا ہے، تو وہ اس پر پھینس کے پھر دانت سارے وہ کر کے دو روکتا تھا جہاز کو. اب اس پہ جو رول ہے وہ یہ ہے، لمبا قصہ ہو جائے گا لیکن بڑا مزیدار ہے ہمارے لیے تو کم از کم ہے. بور نہ ہو جائے. رول یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا T-37 پہ عام طور پہ جب لینڈ کرتے ہیں، ٹیکسی ان کیا، جہاز کو پارک کیا ٹارمیک پہ یا ہینگر پہ، پارک کرنے کے بعد انسٹرکٹر پائلٹ اتر جاتے ہیں. اور بہت سارے کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کلیئر کرتے ہیں الفا سے یا چارلی سے رن وے کو، جو اس کے جو آؤٹلیٹس ہوتی ہیں رن وے کے اوپر کافی سارے دیکھیں، الفا براوو چارلی ڈیلٹا ایکو فاکس ٹراپ، یہ ساری اس کی ایگزٹس ہوتی ہیں نا ٹیکسی وے کی. تو جہاں پر بھی ہم ایگزٹ کرتے ہیں تو جو سینئر آئی پی ہوتے تھے عام طور پر ان کی وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی تھی، جیسے جس ہمارے اسٹون کمانڈر ہو گئے، فلائٹ کمانڈرز ہو گئے، تو ان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی. وہ وہیں پہ ایک سائڈ کا انجن بند کرتے تھے اور وہ سائڈ سے اترتے تھے، اپنی گاڑی پہ بیٹھے اور بس وہ ٹیکسی وے کو کراس کر کے وہ جلدی اپنے آفس میں واپس پہنچ گئے. وہ زیادہ چیز ہے. لیکن جو جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، جو سیکٹر پائلٹس ہوتے تھے، وہ دے ڈو کہ وہ جب ہم ٹیکسی ان کر کے اور ہم نے ٹارگیٹ پہ جہاز کو پارک کر دیا تو دین دے وڈ ڈو، ہم پہلے ان کا انجن آف کریں گے رائٹ والا. جب ان کا انجن آف کر دیا وہ اتر کے وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے لیفٹ انجن کو آف کرنا ہے، جو ہماری سائڈ والا انجن ہے اس کو آف کرنا ہے. وہ بھی جو بھی ہوتے ہیں چیکس وغیرہ وہ کرنے ہیں، پوسٹ کا انسپیکشن کرنی ہے. پھر وہاں سے اتر کر ہم نے جہاز کو سیدھا پارک کر دیا، اس کی ساری کیز وغیرہ ان کر دی، جو بھی ہوتی ہیں، جو کیز ہوتی ہے، جو ایجیکشن سیٹس کی کیز ہوگی وہ بھی ساری جو ہے نا وہ ساری ڈال کے اس میں ساری ہماری وہ جیب پاکٹس میں ہوتی ہیں. ریڈ رنگ کی آپ کو نظر آتی ہے نا جو کیز، اگر وہ اس کے جہاز کے اندر رہ جائے نا تو پھر جہاز کسی ریجیکٹنگ کر سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک دیم آؤٹ اینڈ پٹ دیم ان یور پاکٹ. تو ہم وہ ساری وہ چیزیں کرتے ہیں. پھر اترتے ہیں، پوسٹ انسپیکشن دی، اس کے بعد چلے گئے سیدھا جو ایک ہوتا ہے فارم 247 اس کو فل کرنا ہوتا ہے. یہ پوسٹ فلائٹ انسپیکشن کے بعد کہ اس میں کوئی کتنی لینڈنگس کی ہیں ہم نے، کتنے اس میں آور جڑائے ہیں، کوئی خرابی تو نہیں ہے، یہ وہ سارا یہ فارم فل کر کے اینڈ دین وی رائٹ اوے اپنے پیراشوٹ جمع کروائے. اس میں مٹن ویکن نہیں تھی T-37 میں، پیراشوٹ جمع کروایا، ہیلمٹ جمع کروایا، اور وہاں سے ہم سیدھا پہنچ جاتے ہیں بریفنگ روم کے باہر، جہاں پہ کرو روم ہوتا ہے انسٹرکٹرز کا. اور وہاں پہ جا کے ٹھک کر کے اپنا کام مارتے ہیں. انسٹرکٹر آتے ہیں، اسے بتانا ہے ہم نے فلائٹ ڈفرینٹ فلانے سے جو اس کو مشن ڈی بریف لینی ہے. تو پھر وہ انسٹرکٹر آتے ہیں اور ہمیں ڈی بریف کرتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. اس میں جب پنشمنٹ بھی ہوتے ہیں نا ہم لوگ سر بی ایف ٹی جو پنشمنٹ دیتی ہے آپ کو، تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انسٹرکٹر پائلٹ جب اترتا ہے جہاز سے اور وہ بریفنگ روم تک نہیں پہنچتا، اس سے پہلے ہم نے یہ سب کچھ کر کے میکولیٹلی کر کے اس سے پہلے بریفنگ روم کے باہر پہنچتا. یہ ہماری پنشمنٹ ہوتی ہے. اب اندازہ کریں کہ وہ جو 5-6 منٹ کا جو پوسٹ فلائٹ جو ہے ایرا، وہ ہم نے اس کو 2 منٹ کے اندر اندر کنکلوڈ کر کے اور تیسرے منٹ میں ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے. کافی ڈسٹینس ہے فرام دا ٹارمیک آل دا وے ٹو کرو روم ان بی ایف ٹی، تقریباً 500-700 میٹر ہے. تو اندازہ کر لیں کہ وہ 1-1.5 منٹ تو لگ ہی جاتا، دوڑتے بھی جائیں آپ. وہ اندر ہم پنشمنٹ پہ تھے. اب جو ہمارے سر تھے وہ ہمارے کورس میں کے ساتھ مشن اڑا کے اور اسی طرح اتر کے وہ پہلے پہنچ گئے. تو یہ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں یہ لمڑاتے لگتے چل رہے ہیں. لازمی بات ہے وہ 7واں-8واں دن تھا اور بالکل حالت ہی خراب ہوگی. پہنچ گئے وہاں پہ. اچھا یہ ہم سب کو لا نظر کر دیا، تم پنشمنٹ میں یہ بندہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈی بریف لینے نہیں آیا. اچھا وہ انسٹرکٹر نے اس کو دیکھ لیا کھڑکی سے، ان کی کھڑکی کھلتی سر کو بھی لنگڑا کے چل رہا ہے. بلایا اس کو بلایا نظر کر دیا. ہاں بھائی بڑا. اب میں ساتھ کھڑا ہوں اس کے، ہماری جو بی ایف ٹی 2 کی سارے ہم 19 لڑکے جو کھڑے ہیں لائن نظر ہوئے ہوئے، نام کا لگڑا پکا ہے.
پوچھا اس سے وائی آر یو لیٹ، بتایا نا. تو کہتا ہے سر آئی گاٹ آکوپائڈ دیئر بیکاز آف فاؤنڈ ٹو فرسٹ. وہ جو بھی اس نے بہانا کرنا تھا وہ کر دیا. اس کے ہیلمٹ دے دے. اس نے کہا نہیں یو آر لمپنگ، آپ لنگڑا کے چل رہے ہو، یہ کیا ہوا ہے. اب وہ بھی نہ بتایا کہ تو نہیں مارا ہے مجھے. انگلش میں بات چیت ہو رہی ہے. تو اب کہتا ہے انسپکٹر صاحب کہتے ہیں اوے سچی بتاؤ کیا اردو میں کیا ہوا ہے. اب ایون ہم وہاں پر اگر ہم سے انسٹرکٹر بھی اردو میں بات کریں تو وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک ان اردو. ٹھیک ہے کوئی نہیں، یہ وہ چکر ہی نہیں ہے، اردو میں بات اب کر نہیں سکتے، جواب نہیں. خیر اس کو انہوں نے وہ گلا پھسلا کے اس نے کہا سر اٹس ڈیو ٹو اے باکس. اچھا اب انسپکٹر صاحب کے چاروں جو طوطے شوتے سارے اڑ گئے. ڈیو ٹو اے باکس، ان کے ذہن میں باکس کیا تھا؟ ڈبا. وچ باکس آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ سو کہتے سر the box, I got hit by the box, by your box. اب انسپکٹر صاحب ہو رہی ہو گیا کہ ایک کیڑا باکس، میں کہا تجھے تو تھا کہ ڈبے سے مارا بھائی، کیا ہوگا تجھے، اپنے ہوش میں تو ہے نہیں. سمجھ آ رہے تھے. تو اب میں کافی قریب تھا اس کے، and I knew exactly what he's trying to say. تو انسپکٹر صاحب نے پوچھا تم میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ تو میں نے کہا یس سر آئی نو what he wants to say. کیا کہتے تمہیں کیسے پتا یہ کہ؟ میں نے کہا سر میں مطلب ہم کافی عرصہ جو ہے نا اکٹھے رہے ہیں تو آئی نو وٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سی. میں نے اتنا ہی سب کہا. کہتے ہیں اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ادھر میں اس نے مجھے روک دیا. کہتے نہیں تم چپ کر جاؤ، چلو اس کو کہتے ہیں اردو میں بتاؤ. تو وہ آپ کو کیسے باکس باکس لگائی ہوئی. تو اس نے کہا وہ اردو میں بات کروں میں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں سر یہ موقع کی وجہ سے ہوا ہے. یہ مکہ اور یہ باکس ایک تھو آگے کٹھے. پھر اسے مجھے کہا ہاں اب تم بتاؤ یہ تو مکہ کہہ رہے تو اس کا ریلیشن کہاں سے بنتا ہے؟ میں کہا سر باکس جو ہے نا وہ باکسنگ سے ہے. باکسنگ کی اردو مکہ بازی ہے. تو جو انگ ہے انہوں نے نکال دیا وہ بازی ہوگی، اور جو باکس ہے وہ مکہ. تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا مکے سے. اس نے پوچھا ہوئے باقی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو سر وہاں پہ انسپکٹر کی ہنسی چھوٹ گئی. اور فرسٹ ٹائم ان آور لائف ہم لوگ انسٹرکٹرس کے سامنے، کیونکہ پھر وہ ماحول کھل ہی گیا نا معصومیت پہ نا اس کی. تو خیر ان کو جو ہے نا پھر انہیں نے کہا یار بچے، انہوں نے انسٹرکٹر نے معذرت تو نہیں کی لیکن انہوں نے کہا ان کو گلٹی فیل ہوا نا کہ یار اتنا موٹیویٹڈ بچہ ہے یہ اتنا زخمی ہو کر اتنی مطلب لگے. جب وہ اس کے بعد جب اس کو انسٹرکٹر نے بھیجا نا سیکرٹ بورڈ پہ تو اس کو بتایا کہ اس کی شریانے اب وہ میں وینس کی بات کر رہا ہوں، کچھ مسل جو تھے اس کے ٹور اپارٹ ہو چکے تھے ان کی وجہ سے، ان کو ویسے باکسز کی وجہ سے. تو کو 3 دن کی ان کو ایڈی مل گئی، مزے میں وہ بھی رہے اور ایڈیز میں ایکسکیوز ڈیوٹی. تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ فلائنگ کنٹینیو اور ایوری ون ریسپیکٹڈ ہم. اس کے بعد انسٹرکٹرز میں بھی جو تھا نا کہ یار دیکھو کتنا ڈیوٹیڈ ہے یہ. حالانکہ he should have told anyhow that's something else. لیکن اس کا جو پیشن تھا، جو ڈیووشن جو نظر آ رہی تھی، پھر سادہ سے بندہ ٹھیک ہے نا. تو he did go really far away. فائٹر فلائنگ وہ نہیں کر سکے، وہ ریسکیو پہ چلے گئے تھے. that's a separate issue کہ وہ کیوں نہیں کر سکے. وہ ٹوٹلی اس وجہ سے نہیں کہ ان کی ٹانگ وہ ہمیشہ کے لیے معذور پھر فلائنگ نہ کر سکے، نہیں ایسے نہیں. اس کے بعد بالکل سپر فٹ ہو گیا تھا. میں ہیلنگ از ٹائم. تو اینی جی میری کافی لمبی ویڈیو ہوگی ہے. میں نے 1-2 واقعات آپ کو بتائے ہیں انگلش میں. تو اچھا آخری بھی کوشچن کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انگلش کو امپروو کیسے کیا جائے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی لوکل جو جب اسکول میں بات کر رہے ہیں، کلاس میں بات کر رہے ہیں، ٹیچر سے بات کر رہے ہیں تو اردو میں بات کرتے ہیں موسٹلی. تو اس میں کچھ ورڈز آپ انگلش کے لڑکے آپ کو لڑکے آپ کو چھیڑیں گے، برگر بولیں گے آپ کو نہیں کریں گے. جیسے سر میں آج تو میں ادھر گیا تھا، وہاں پہ میں نے ہیم برگر کھایا تھا. ادھر سے مجھے ٹوٹی فروٹی آئس کریم کے جتنے نا وہ ہم نے 4 پیکٹس لیے تھے. تو پھر وہ آپ کو یہ تھاپ بھی لگے گی، یہ سوچ لیجیے گا. لیکن یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں انگلش امپروو کرنے کا. There's nowhere else apart from ٹوٹل انوائرمنٹ جو آپ کو دیا جاتا ہے فورسز میں، وہاں پہ آپ لرن کر سکتے ہیں. That's a separate thing. وہ آپ کو کہاں پہ ملے گا.
تو زیادہ تر جو ہے نا جو اینیمیٹڈ موویز ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے جب ایئر فورس چھوڑی تھی تو اس کے بعد آئی ہیڈ ٹو گو ابراڈ فار مائی فردر ایجوکیشن، تو اس کے لیے مجھے آئلٹس اور یہ ٹافل وغیرہ کی پریپریشن کرنی تھی. تو اس وقت جو ہمارے جو انسٹرکٹر تھے، ٹیچر تھے سول میں، جنہوں نے یہ مجھے ٹافل کی تیاری کروائی تھی، میرے اس وقت 10 بیس ٹافل میں آئے تھے، میں ہمیں 647 مارکس آتے، 647 547 تھے. I will check it. I have that thingy still on me. رکھی ہے میں نے سنبھال کے. تو وہ جو تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اینیمیٹڈ موویز جو ہوتی ہیں وہ آپ زیادہ دیکھیں، کیونکہ اس میں ایکسنٹ چینج کیا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کی لسننگ بڑی امپروو ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور سیکنڈ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لسننگ امپروو کرنی ہے تو کوئی بھی مووی اٹھا لیں، برٹش ایکسنٹ کی ہو، امریکن ایکسنٹ کی ہو، یا انڈین بول رہے ہو، اٹالین بول رہے ہو، اسپینش بول رہے ہو، اس کو لکھیں، لکھ کے اس کے سب ٹائٹلز لکھیں آپ، کہ وہ جو بول رہے ہیں اگلا لگائیں، اس کو لکھیں، اینڈ دین ٹیل اٹ بیک کہ یہ آپ نے جو لکھا ہے وہ اس کے بولنے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے میں 2 طریقے آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے جب کیونکہ ہمیں لسننگ کا وہ تھا، وہ لسننگ جو ٹافل کی تھی اس زمانے میں، اس میں ڈفرینٹ ایکسنٹس آتے تھے، اٹالین، اسپینش، انڈین، پاکستانی، عربی. تو لسننگ کے پورشن میں صرف انگلش ہی نہیں ہوتی تھی، برٹش انگلش بھی آ گئی، امریکن انگلش بھی آ گئی، کینیڈین انگلش آ گئی، یہ ساری ڈفرینٹ ہوتی ہیں آپس میں، تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹومیٹو اور ٹماٹو جس طرح ہو گیا نا، اس طرح کا ڈفرینس ہو گیا، اسٹیمپ اور ٹکٹ کا ڈفرینس ہو گیا. تو پوسٹ مین اور میل کیریئر، اس کے جو چھوٹے موٹے، تو یہ پوری لینگویج چینج کرتے ہیں. پاکستان میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں نہیں پتا کہ کون سا وہاں پہ جو سسٹم فالو کیا جاتا ہے. ایون آپ کے اے لیول او لیولز میں بھی جو بکس ہیں وہ کچھ ان میں کچھ امریکن انگلش میں بھی سائی ہوئی ہے، بٹ آگے کا بھی بگڑا ہوا بندہ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو what I was saying، یہ جو اوتھینٹک طریقے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ فالو کریں گے دین یو گونا بینیفٹ، اور ان سے آپ کی جو ہے نا وہ لسننگ امپروو ہوگی. انیمیٹڈ موویز دیکھیں زیادہ تر، کارٹون جو ہوتے ہیں، اسپائڈر مین ہو گئے، سپر مین ہو گئی، جیو کو کیا کہتے ہیں، جیو کہہ رہا ہوں، نیو نیٹ ورک ہے، اس کو آپ کھول کے بیٹھ جائیں، کارٹون نیٹ ورک. تو ان چیزوں سے آپ کی لسننگ امپروو. اسپوکن کے لیے آپ کو انوائرمنٹ چاہیے، تو اس کو میں نے ایک طریقہ آپ کو بتا دیا. پورے پورے جب بات کرتے ہیں کلاس میٹ سے، گھر والوں سے، try to put some words of English in them. اور فلوئنسی آپ کی ہونی چاہیے، وہ بس اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، براوی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، جو سی مرضی لینگویج ہو، پٹواری، یو ہیو ٹو بی فلوئنٹ، رکانی چاہیے اس میں. تو وہ جب وہ فلوئنسی ہوگی نا، جو لینگویج ہے یہ دماغ میں جو ہے نا، فرسٹ پہ آپ رائٹ ہینڈیڈ ہے، تو جو اسپیچ جو ہے نا وہ لیفٹ برین میں ہوتی ہے. جو لیفٹی ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈیڈ، ان کے جو اسپیچ کے جو دماغ جو کنٹرول کرتا ہے وہ دونوں رائٹ برین اور لیفٹ برین دونوں میں ہوتے ہیں. تو اس سے کہا تھا کہ اگر جو رائٹ ہینڈ بندہ تھا، اگر وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈیمیج ہو، تو موسٹلی ان کی اسپیچ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن جو لیفٹی ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے رائٹ برین پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو ہی وڈ اسٹل بی ایبل ٹو ٹاک، ہی اور شی، کیونکہ اس کے اسپیچ جو ہیں وہ دونوں سائڈ پر ہیں. رائٹ ہینڈ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوتی، قدرتی جو ہے وہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. تو اگین دماغ ہی آپ کو اشارہ دیتا ہے نا بولنے کا. مین تھنگ تو آپ کا سی پی یو یہ ہے نا. تو یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے نا، وہ سگنل بھیج رہا ہے، پھر آپ اس کو ورڈس کو اٹر کر رہے ہیں، یا یو آر ہیئرنگ سم تھنگ اینڈ دین یو آر سینڈنگ اٹ ٹو دا برین، یو آر ناٹ سینڈنگ اٹ، برین از ریسیونگ آٹومیٹکلی. تو یہ ٹائم ڈیوریشن آپ نے ان چیز کی جو ہوتی ہے نا، ٹرانسپورٹیشن کی، فرام ایئر ٹو برین اینڈ دین فرام برین ٹو ٹنگ، یہ اس کو انہینس کرنا ہوتا ہے. وہ سائیکولوجیکل بات ہو جائے گی. سمپلی آپ یہ رکھیں کہ اپنی کنورسیشن میں انگلش ورڈ زیادہ یوز کریں. ایک سیکنڈ، اینیمیٹڈ موویز فری، ٹرائی انکاؤنٹرنگ ڈفرینٹ ایکسنٹس، اور ان کو جو ہے نا آپ لکھنا شروع کریں. جو سنیں اس پہ لکھ لیں. یہ سب سے بہترین ایکسرسائز ہے. میں یہاں پہ اپنے جو آئلٹس لیتے ہیں بچے چائنیز، ان کی تو بہت ہی خراب حالت ہے انگلش میں. ہمارے پاکستانی بچے تو ماشاء اللہ میں جا کے کمپیئر کرتا رہتا ہوں. کچی پکی کے بچے جو ہیں وہ گریڈ 1 گریڈ 2 کے بچے عام سرکاری اسکولوں میں آج کل، تو ان کی تو الفابیٹس جو ماسٹرس ہوتے ہیں ان کو تو ٹوٹی پوٹی انگلش چھوٹی موٹی وہ بول ہی لیتے ہیں. ادھر تھوڑا سا بڑی مصیبت تنگ بڑا بہت، اسپیشلی جو ٹین ایج میں آتے ہیں، جو پہلے کبھی انگلش سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، تو ان کو تو پڑھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے.
یا اسی طرح آگے ایڈلٹس جو آ گئے تھے تو ہم بھی اسی طرح کے ٹوٹکے یوز کر کے ان کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے تھے. آئلٹس میں ہمیں لینا ہوتا ہے 5.0 ٹو گو ٹو اینی ادر کنٹری فار فردر ایجوکیشن. آسانی سے چیز ہوتا ہے. آئلٹس میں آپ کچھ بھی نہ کر کے آئے نا تو آپ کو 3.5 مل ہی جاتا ہے, 3 سے 5 میں دے دیتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک اسپوکن سیکشن ہوتا ہے اور ایک جو آخری انٹرویو ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ کافی ویٹیج ہوتی ہے. میں آرٹس ایگزامر بھی رہا ہوں یہاں پر فار اسپوکن پارٹ بیک ان 2001 اینڈ 2, تو اس لیے ان چیزوں کا تھوڑا سا وہ میرا علم ہے. لیکن بعد میں آئی تھنک آئی ہیو کلیئرڈ ایوری تھنگ اباؤٹ وائی انگلش از امپورٹنٹ ان پاکستان ایئر فورس. کیوں بولی جاتی ہے, کیوں بلوائی جاتی ہے, اس کا ریزن کیا ہے. تو اور ود ٹو آف دی ایکسپیرینس آف مائنڈ. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. پی اے ایف زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.